ناظرین، اس جنگ سے متعلق جتنے خوفناک کانسیکوینسز وارن کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے اس وقت دیکھے جا رہے ہیں. وہ کانسیکوینسز ساری دنیا جو وہ وٹنس کر رہی ہے، فیس کر رہی ہے، بلکہ جتنا وارن کیا گیا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ یہ جنگ ڈسٹرکٹیو ثابت ہو رہی ہے، اور سب اس کی قیمت جو وہ چکا رہے ہیں. یعنی جیسے ورلڈ وار ہے نا، تو سب نے تباہی فیس کی. وہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جو امپائرز جیتے تھے ان کا بھی بھرکس نکل گیا تھا. تو یہ بھی ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کا نقصان سب کو ہونے جا رہا ہے. جتنا ایک ایک دن اس میں گزرتا چلا جائے گا اتنی زیادہ جو اس کی کاسٹ ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. ایک اور ملک جو ہے اس جنگ کے اندر ڈریگ ہو گیا ہے اور وہ ہے آذربائیجان. آذربائیجان کا جو ایئرپورٹ ہے اس پر اٹیک ہوا ہے اور تمام میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، ویسٹرن میڈیا ظاہر ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ڈرونز جو ہیں وہ آذربائیجان کے ایئرپورٹ سے ٹکرا گئے ہیں، ایرانی ڈرونز نے آ کر ہٹ کیا ہے. بٹ ہیئر از دا انٹرسٹنگ پارٹ. اب اس میں انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایران ڈینائی کر رہا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ ہم نے تو اٹیک نہیں کیا ہے. اب یہ تیسری چوتھے پانچواں ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اوپر ایران ڈینائی کر رہا ہے. اب ناظرین، یہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ایک آدھ ایونٹ نہیں ہے، اب یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. تو ایران اب اتنی بڑی کنسپریسی کو کس طرح سے اوور کم کرے گا، کس طرح سے اس بات پر قابو پائے گا، یہ جو اتنی بڑی کنسپریسی ہو رہی ہے، اور یہ ممالک جو ہیں کیا ایران کا نقطہ نظر انڈرسٹینڈ کریں گے؟ ناظرین، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ 30-40 سال لگا کر وہ امریکہ کو ایران کے خلاف باقاعدہ جنگ میں انہوں نے دھکا دے دیا ہے. تو اس کے آگے بھی ان کے بہت سارے پلانز ہیں، اور موساد کس حد تک جا سکتی ہے اس میں تو کوئی سمجھنا جو وہ دشواری نہیں ہے. اگر ایران یہ ڈینائی کر رہا ہے کچھ نہیں، یہ نہیں کیا، تو ہم یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس نے نہیں کیا. جہاں وہ کر رہا ہے وہ کھلے عام کر رہا ہے، اور جہاں پر وہ نہیں کر رہا تو وہ نہیں کر رہا. اور موساد کس حد تک جا سکتی ہے؟ اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات دیکھیے، موساد ایران کے اندر موجود ہے، سی آئی اے ایران کے اندر موجود ہے، اور سی آئی اے نے اور یوکرین نے جو مل کر جرمنی کے خلاف اٹیک کیا تھا، جو نارڈ سٹریم پائپ لائن کو ڈسٹرائے کیا، جس سے جرمنی کی اکانومی کا بھٹا بیٹھ گیا اور پھر اس سے یورپین اکانومی بھی متاثر ہوئی. تو سی آئی اے نے کیا نا. اگر وہ جرمنی کے خلاف خود ہی کر سکتے ہیں تو ایران کے خلاف وہ کیا نہیں کر سکیں گے؟ تو موساد ایران کے اندر موجود ہے، ان کے پاس سارے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں، ڈرونز ہیں. پھر وہاں پر جو ملیشیا اور سیپریٹسٹ گروپس موجود ہیں ان کے پاس بھی ڈرونز ہیں، اور ان کو سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں وہ موساد اور سی آئی اے نے دیے ہوئے ہیں. تو بالفرض اگر یہ ڈرون ایران ہی سے لانچ ہوئے ہیں، یہ ایران ہی کی ایئر سپیس سے ہو کر گئے ہیں، تو بھی ضروری نہیں ہے کہ ایران ہی نے کیے ہوں. اگر وہ ڈینائی کر رہا ہے، یعنی اس کا ہم ثبوت یہ ہے، اور جو سارے ایکسپرٹ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ایران نے کہا ہے کہ وہ نہیں کر رہا لیکن ڈرون پھر بھی ایران سے آ رہا ہے، تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایران کی سوائل کو استعمال کر کے، چونکہ موساد اور سیپریٹسٹ سارے، تو وہ یہاں سے بھی ڈرون لانچ کر سکتے ہیں. اور پھر ان ملکوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی کہ بھائی ڈرون تو ادھر سے ہی آ رہا ہے نا. تو یہ اب بہت بڑا چیلنج ہے او آئی سی ورلڈ کے لیے، جس پر ایک بڑا خوفناک کھیل جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے، اور اس کو پچھلی ویڈیوز میں ہم تفصیلی بیان کر چکے ہیں کہ اتنی بڑی کنسپیریسی. اب آگے کوئی اور واقعہ ہو جائے گا، پھر اور واقعہ ہوگا، پھر اور واقعہ ہوگا. ایران اتنی بڑی کنسپیریسی کو اوور کم کیسے کرے گا؟ اور یہ ملک ایران کے اس ڈینائل کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آذربائیجان نے کہا جی ہم رسپونڈ کریں گے. قطر نے، سعودی عربیہ نے ایران کے اس حملے کو جو وہ کنڈیم کیا ہے. اچھا، ویسے آذربائیجان یا باقی اور گلف ممالک یا او آئی سی، انہوں نے ابھی تک جو ایران پر حملہ ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل کا، اس میں کسی نے بھی کنڈیم نہیں کیا ہے. اچھا، اب آگے چلیے. ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اس جنگ میں، ایک نئی ڈائمنشن جو وہ ایڈ ہوئی ہے، اور نئی ڈائمنشن یہ ہے کہ جو جنگی کشتیاں ہیں ایران کی وہ انٹر ہو گئی ہیں، اور عراق اور کویت کی جو ساحل ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے، عراقی اور کویت کی بندرگاہوں کے قریب قریب. اور ایک بڑا آئل ٹینکر، امریکہ کا یہ آئل ٹینکر بتایا جا رہا ہے، اس کو ایرانی جو کشتیاں ہیں انہوں نے جا کر ہٹ کیا ہے، اور بہت بڑا جو ہول ہے اس میں پڑ گیا ہے، اور وہ جہاز اب بالکل ناکارہ ہو چکا ہے. یہ پہلا واقعہ، ایک بڑی ٹینکر وار جو ہے وہ پرشین گلف کے اندر چھڑ گئی ہے، بڑی خوفناک اور بڑی ایکسپینسو ٹینکر وار. اور یہاں پر آپ کو بتایا بہت سارے ٹینکرز کھڑے ہوئے ہیں، سینکڑوں ٹینکرز کھڑے ہوئے ہیں، پھر ان کے ساتھ بندرگاہوں کے ساتھ پائپ لائنز. تو یہاں سے ہم نے آپ کو بتایا کہ چین ریئیکشن بھی شروع ہو سکتا ہے. تو جنگی کشتیاں ایران کے سامنے آ گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ پرشین گلف پر ہمارا کنٹرول ہے اور اسٹریٹ ہرموز پر ہمارا کنٹرول ہے. تو یہاں پر جب وہ امریکی جو مفادات ہیں اس کو نشانہ بنایا جائے گا.
اب ہم جنگ کی ایکسپینشن ڈسکس کر رہے ہیں، جنگ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یعنی آذربائیجان ڈریگ ہو گیا، اور اگلی خبر دیکھیے، ہم اس جنگ کے سکیل کے لحاظ سے بھی عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ امپیکٹ کے لحاظ سے تو یہ پہلے 72 گھنٹوں میں یہ عالمی جنگ بن گئی تھی، لیکن اب اس کے سکیل کے لحاظ سے بھی کہ اس میں باقاعدہ ملک ڈریگ ہو جائیں، اس کے لحاظ سے بھی یہ ایک عالمی جنگ بن سکتی ہے، بنتی چلی جا رہی ہے۔ فرانس نے اپنی بیسز الاؤ کر دی ہیں امریکہ کو کہ وہ یوز کر سکتے ہیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ دوسرا یورپین ملک ہے برطانیہ کے بعد، اور یہ دوسرا ملک ہے جو کہ نیوکلر پاور ہے اور جس کے پاس ویٹو پاور ہے، یعنی جو ویسٹ کی تینوں بڑی طاقتیں ہیں وہ تینوں اب اس جنگ کے اندر آ گئی ہیں۔ برطانیہ نیوکلر پاور اور ویٹو پاور، دا اونلی ریمیننگ کنٹری جو تھا وہ فرانس تھا، جو نیوکلر پاور ہے اور ویٹو پاور ہے۔ تو یہ تین ویسٹ کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں، تینوں کی تینوں یہاں پر آ گئی ہیں۔ تو اوورال اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور فرانس، یہ چار ملک، چاروں کے چاروں نیوکلر، چاروں کے پاس دنیا کی بہترین ایئر فورس، چاروں دنیا کی سب سے بڑی افواج، سب سے بڑی آرمیز، سب سے بڑی ٹیکنالوجیز، چاروں نے ایران پر حملہ جو اس میں وہ حصے دار بن گئے ہیں۔ اور فرانس کے حوالے سے آپ دیکھیے پچھلے 12 گھنٹوں میں جو واقعات ہوئے ہیں، جو کرد فیکٹر، پھر فرانس کا وہاں پر ایکٹیو ہونا، پھر فرانس کا رافائل طیارے یوئی میں کھڑے کرنا، پھر میکرون اور ٹرمپ کی بات ہونا، حالانکہ ان کا آپس میں پھڈا ہے، اور پھر ٹرمپ کی جانب سے یہ بات سامنے آنا کہ بہت جلد فرانس بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے گا۔ تو اب یہ فرانس اس جنگ کا حصہ بن گیا ہے۔ اب انہوں نے ابھی اپنی بیسز دی ہیں۔ اچھا وہ کیوں دی ہیں؟ ایران ابھی تک فرانس کی بیسز پر اٹیک نہیں کر رہا، تو چونکہ یہ استعمال نہیں ہو رہی، اب یہاں سے امریکی طیارے اڑیں گے، ایران فرانس کی بیسز کو بھی نشانہ بنائے گا، تو فرانس کہے گا دیکھو ہمارے پر اٹیک ہو گیا۔ ویسٹرن میڈیا کو تو ویسے بھی اٹھا کر دیکھیں تو پہلے دن کی ان کی کوریج یہ تھی کہ جیسے ایران نے سب پر حملہ لانچ کر دیا، ان کی تو پہلے دن کی کوریج یہ تھی۔ تو وہاں پر بیانیہ کیا بنے گا؟ جی فرانس کہے گا کہ جی ہمارے اوپر ایران نے اٹیک کر دیا۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ چونکہ فرانس بیسیکلی اس جنگ کے اندر جب وہ آ گیا ہے، اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ بھی کہہ رہا ہے، جرمنی کہہ رہا ہے، نیٹو کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ایران پر براہ راست جا کر اٹیک نہیں کریں گے۔ تو صحیح ہے، یہ ان کے خدشات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس کی کتنی قیمت چکانا پڑے گی، لیکن یہ ملک جنگ سے دور نہیں رہ سکتے ہیں۔ اگر امریکہ اس جنگ میں ڈریگ ہو چکا ہے، امریکہ نے جنگ شروع کر دی ہے، اور امریکہ ان کو پریشرائز بھی کر رہا ہے کہ تم بھی جنگ میں آؤ، تو یہ اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان کی طاقت ہے وہ بھی امریکی طاقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کی اکانومی امریکی اکانومی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ باہر بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، انہوں نے جنگ میں آنا ہی آنا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو وہ آ چکے ہیں، بھائی برطانیہ کے طیارے حصہ لے رہے ہیں، برطانوی بیسز حصہ لے رہی ہیں، برطانوی سائبر کیپیبلٹیز، انٹیلیجنس کیپیبلٹیز، لاجسٹک کیپیبلٹیز، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے جہاز براہ راست آ کر ایران پر بمباری نہیں کر رہے، بس اتنا ہی فرق ہے، اس کے علاوہ تو کسی چیز میں کسر باقی نہیں ہے۔ تو یہ ملک براہ راست بھی پیچھے نہیں بیٹھ سکیں گے، اور یہ اس کے اندر جب وہ شامل ہو جائیں گے۔ اور جو فرانس کا آرمی چیف ہے، اس نے کچھ مہینے قبل یہ بیان دیا تھا، اور ہم نے رپورٹ بھی آپ کے ساتھ کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ فرینچ پیپل جو ہے وہ اپنے بچوں کو تیار کر لیں عالمی جنگ کے لیے اور رشیا سے لڑنے کے لیے۔ تو یعنی اور پھر اس پر بڑی تنقید ہوئی تھی، بڑی شدید تنقید فرانس کے اندر ہوئی تھی۔ اور آپ دیکھیں جرمنی عالمی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، پولینڈ عالمی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، یہ پچھلے 1 سال کی خبریں ہیں۔ بنکرز کو تیار کیا جا رہا ہے، ناروے کے اندر یہی صورتحال ہے، بنکرز اور تیاری اور یہ سارا کچھ۔ تو وہاں پر ایک پریپریشن ایگزسٹ کرتی ہے، مینٹیلٹی ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ورلڈ ویو ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہم اب عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو رشیا کی وہاں سے اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے ان تمام واقعات کے بعد، انہوں نے وارن کیا ہے کہ ایک تو امریکہ اور اسرائیل کے جو حملے ہیں بالکل ناجائز ہیں، اور یہ ڈینجرس ہیں، اور یہ عالمی جنگ کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں۔ یہ رشیا کی آج پھر اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ جنگ ڈریگ ہو رہی ہے ٹو دا پیسیفک، جو پیسیفک کے کنٹریز ہیں وہ بھی اب اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس جنگ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ جو واقعہ پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے بہت بڑا ایک اقدام اٹھایا ہے۔ چائنا بھی اب براہ راست اس جنگ میں اس کو متاثر ہو رہا ہے، یا مطلب اس کے اثرات وہاں تک بھی پہنچ گئے، اور چائنا نے بھی اقدامات اپنے اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ وہ یہ کہ چائنا نے اپنی آئل ریفائنریز کو روک دیا ہے کہ وہ بالکل آئل کو اور انرجی کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے۔ وہاں پر ریفائنریز لگی ہوئی نا، تو وہ آئل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو گلف میں فوڈ روکی جا رہی ہے کہ فوڈ کو ایکسپورٹ نہ کیا جائے۔ اور چائنا جو ہے وہ آئل کی ایکسپورٹ جو ہے، یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ چائنا نے اپنی جو آئل کی ایکسپورٹ، یعنی چائنا خود آئل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے، لیکن وہاں پر ریفائنریز لگی ہوئی ہیں، دوسروں کا آئل لا کر وہ ریفائن کر کے پھر آگے
ایکسپورٹ کرتے تو انہوں نے ایکسپورٹ مکمل طور پر بند کر دی ہے. سو دیٹ مینس کہ چائنا بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ بہت جلدی شاید یہ کرائسس حل نہ ہو, بہت جلدی اسٹریٹ آف ہرموز نہ کھلے. ویسے چائنا نے پہلے ہی اپنے انتظامات شروع کر دیے تھے کہ رشیا سے آئل بڑھانا شروع کر دیا تھا, اور چونکہ پہلے وینزویلا سے بھی ان کی سپلائی لائن کٹ چکی ہے, اور اب اس جنگ سے کیا وہ متاثر ہو رہے ہیں یا کیا امپیکٹ ان کے اوپر پڑنے والا ہے. اگر چائنا میں اگر فیکٹریز بند ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اس کا اثر بھی ورلڈ اکانومی کے اوپر ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ سب کے سب اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئے. ساؤتھ کوریا کے کئی ٹینکر جو ہیں وہ پرشین گلف میں اس وقت پھنسے کھڑے ہیں, اور ساؤتھ کوریا کا جو آئل ہے اس کی جو سپلائی ہے وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے. ان کے کئی ٹینکرز پرشین گلف میں پھنس گئے. ایران نے کہا ہے کہ کوئی بھی یہاں سے کسی کا بھی آئل ٹینکر گزرے گا تو ہم اس کو نشانہ بنائیں گے. ابھی چائنا کے کیا یہاں سے گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. ویسے جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق تو یہاں سے کسی کا بھی نہیں گزر رہا, لیکن دیر آر سم رپورٹس کہ چائنا کے یہاں سے گزر رہے ہیں, لیکن اس کو کوئی کنفرم نہیں کر رہا. اور جو یہ رپورٹ آتی ہے کہ بھی اسٹریٹ آف ہرموز سے کتنے ٹینکر گزرے ہیں, تو وہاں سے تو کوئی گزرا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب چائنا زیادہ رلا کرے گا رشیا کے اوپر, لیکن اب پیسیفک کنٹریز مشرق مغرب سب کے سب جب سے متاثر ہونا شروع ہو گئے. تو اسی کے ساتھ لنڈسے گراہم نے کہا ہے کہ ایک اور ملک جو وہ ٹرمپ کے ریڈار کے اوپر ہے, اور اس کی باری آنے والی ہے. ایران کو ختم کرنے کے بعد ہم اس کی طرف جو بڑھنے جا رہے ہیں. لنڈسے گراہم سے پوچھا اینکر نے امریکی میڈیا, تو انہوں نے کہا کہ ایران جب ڈسٹرائے ہو جائے گا اور ایران میں گورنمنٹ تبدیل ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہے, ڈے آفٹر کیا ہے, اس کے بعد ایران کا کیا مستقبل. کہتا ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ میری اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اب آگے تک ایران کو ہم ہی سنبھالتے رہیں, ایرانین جانے اور ان کا کام جانے. اچھا, تو یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ناظرین دیکھیے, اس جنگ کے حوالے سے اتنے زیادہ انڈیکیٹرز تھے کہ جو کسی بھی تھوڑے سے بھی سینسیبل آدمی کو روک سکتے تھے, اور اسی وجہ سے جتنے بھی امریکی صدور آئے ہیں ان کی OIC جو بش تھا اس نے جب یہ اٹیک کیا تو اس کو کروسیڈ وار کا نام دیا. یعنی ان کی جو مذہبی آئیڈیالوجی تھی, ان کی OIC کے حوالے سے بغض تھا, جو سارا انہوں نے کتنے OIC ملکوں کو تباہ کیا, لیکن ایران پر انہوں نے اٹیک نہیں کیا, کیونکہ یہاں پر بہت سارے انڈیکیٹرز تھے کہ اس کی قیمت بڑی بھاری چکانا پڑے گی اور پوری دنیا ٹھپ ہو جائے گی. کوئی بھی جنگ وہ نہیں لڑی جاتی جس میں سب کا نقصان ہو. جنگیں وہی لڑی جاتی ہیں, بڑی پاورز وہی جنگیں لڑتی ہیں جس میں ان کا فائدہ ہو دوسروں کا نقصان ہو. تو کوئی بھی ایسی جنگ نہیں لڑی جاتی جس میں سبھی کا نقصان ہو. دوسروں کا نقصان کرنے کے لیے بھی آپ کو خود قیمت چکانی پڑے. ورلڈ پاورز ایسی جنگیں نہیں لڑتی ہیں. تو ایران جنگ کے حوالے سے یہ سارے انڈیکیٹرز تھے. یہ اسٹریٹ آف ہرموز کی بندش کا انڈیکیٹر تھا, امریکی بیسز نشانہ بنیں گی یہ سب کو پتا تھا. ایران جو ہے وہ نیوکلیر سائٹس کو, اسرائیل کی نیوکلیر سائٹس کو جب نشانہ بنا سکتا ہے یہ سب کو پتا تھا. ان کے پاس اتنے میزائل ہیں, ڈرونز ہیں جن کو کوئی ایئر ڈیفنس نہیں روک سکے گا یہ ان کو پتا تھا. آئل ٹینکرز نشانہ بنیں گے یہ ان کو پتا تھا. ورلڈ اکانومی ہل جائے گی یہ ان کو پتا تھا. یعنی یہ ایران کی ڈیٹرنس تھی. ایران کے پاس ایک تو نیوکلیر ہوتا ہے نا, کہ آپ کے پاس نیوکلیر ہے تو یہ آپ کی ڈیٹرنس ہے کہ آپ کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا. تو ایران کے پاس نیوکلیر نہیں تھا, لیکن یہ سب اس کے نیوکلیر آپشنز تھے, نیوکلیر لائک آپشنز تھے. یہ اس کی ڈیٹرنس تھی کہ جو کسی بھی ایک وائز پاور کو روک سکتی تھی کہ بھائی ادھر تو تباہی ہے, تو یہاں پر تو گئے تو بڑی قیمت چکانی پڑے گی, اس لیے اس جنگ کو اس کا فائدہ نہیں ہے, ہمیں نقصان زیادہ ہوگا. سمجھ رہے؟ تو کوئی بھی جو وائز پاور ہے اس کے لیے یہ سارے انڈیکیٹرز یہ ساری چیزیں انف تھی. لیکن ٹرمپ ہے, اور آپ کو ہم نے بہت ساری سیریز آف ویڈیوز میں اب یہ بیان کیا ہے کہ وجہ کیا بنی ہے. وجہ وہ باٹم لائن پالیسی ہے, جو ایک ریلیجیس مینٹیلٹی کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اور نتنیاہو ایک انٹرنیشنلی وانٹڈ ہے, اور ٹرمپ کا نام ایپسٹین فائلز میں ہے. تو یہ وانٹڈ اور ایپسٹین فائلر کی جنگ ہے جو انہوں نے دنیا پر مسلط کیا, اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں جی آذربائیجان کے اوپر. جب وہ ڈرون اٹیک ہوا, دنیا کا میڈیا جب اس کو کس انداز کے اندر لکھ رہا ہے, another country is dragged into war, ایک اور ملک اس میں ڈریگ ہو گیا ہے. اور انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ ہے آذربائیجان کا, جو کہ 6 مائل دور ہے ایران کے بارڈر سے. اچھا, آذربائیجان اور ایران کا جو بارڈر ہے یہاں پر بھی سیپریٹسٹ اور ان سب کو کھڑا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ بارڈر کے بالکل قریب جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا, اور یہاں پر بالکل کلیئر بات ہے مساج یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے. اور آپ کو یاد ہے جو ابراہیم رئیسی کا جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا وہ بھی اسی ایریا میں ہوا تھا, یہیں سے وہ واپس آ رہے تھے. اور تو اس کے بارے میں آج تک مطلب یہ نہیں مانا جا سکتا کہ وہ بالکل حادثہ ہی تھا, وہ بالکل ایک سائبر اٹیکس اور یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے. سو ایران اٹیکس آذربائیجان,
बाकू सेज इट हैज राइट टू रिटेलिएट, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और ईरान स्ट्राइक्स एयरपोर्ट इन अजरबैजान एज रीजनल वॉर एक्सपैंड्स, रीजनल वॉर जब एक्सपैंड कर रही है। कतर एंड सऊदी अरेबिया ने इसको जब वो कंडेम किया है कि अजरबैजान के ऊपर ईरान ने अटैक किया है। लेकिन इसमें जो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अल जजीरा, ईरान डिनायस हिट एयरपोर्ट इन अजरबैजान एक्सक्लेव एज वॉर वाइडेंस, जंग फैल रही है, ईरान डिनाय कर रहा है। और इसको फिर रशियन मीडिया ने भी लिखा है, तेहरान डिनाइज लॉन्चिंग अ ड्रोन टुवर्ड्स अजरबैजान। ईरान जैसी जो वाइज पावर है, यानी देखें एक बात क्लियर है कि उनके लिए कोई रेड लाइंस नहीं है, वो किसी भी जगह पर कोई भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। लेकिन हमने हमेशा ईरान को देखा है, उसकी अप्रोच को देखा है, उसकी विजडम को देखा है, वो हर एक हमले के साथ उनका तदब्बुर, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब वो शामिल होता है। तो अगर वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया तो उन्होंने नहीं किया, ये बात बिल्कुल सादा और वाज़ेह है। तो फिर कौन कर रहा है ये? और एक के बाद एक वाकयात, अरामको पर अटैक, कतर में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक, फिर एम्बेसीज के ऊपर अटैक हो गया और ईरान ने कहा कि हमने नहीं किया है। अब ईरान के एम्बेसीज के ऊपर बहुत जल्द हमले शुरू हो सकते हैं। और फिर ये वाकया अजरबैजान के ऊपर, एक और मुल्क के ऊपर, देखें गल्फ में तो चलो अटैक्स हो रहे हैं ना भाई, बेसिस पर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा बेसिस पर हम कर रहे हैं, लेकिन इधर हम एम्बेसी पर हमने नहीं किया। यहां तो एक मुल्क पर पहला हमला हुआ है और ईरान ने वो पहला हमला ही डिनाई कर दिया। और अगर आप जो हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर ईरान की अप्रोच को देखें, उनका वर्ल्ड व्यू देखें और उनकी हिकमत अमली को देखें, तो हम इस बात को समझ भी सकते हैं। ईरान अजरबैजान में एक एयरपोर्ट को क्यों निशाना बनाएगा? और अगर वहां पर निशाना बनाना भी है तो इजरायली एसेट को निशाना बनाया जाएगा ना, या मिलिट्री साइट को निशाना बनाया जाएगा इजराइल और अमेरिका की। एयरपोर्ट को अटैक करके वो क्या हासिल कर लेंगे? और ईरान 2 दिन से ये बात कर रहा है कि मुसाद जो है वो एक्टिव है और हमारी साख को ख़राब करने की जो वो कोशिश की जा रही है। और टक्कर खालसा ने ये बताया है कि मुसाद के एजेंट जो वो सऊदी अरेबिया और वहाँ से पकड़े गए हैं। अच्छा, तो रशियन मीडिया ने भी कह दिया कि भाई ईरान डिनाई कर रहा है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि ये मुल्क क्या एक्सेप्ट करेंगे कि ईरान सही बात कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर बिलफर्ज इनमें से कोई हमला लॉन्च कर देता है, और देखें पब्लिक ओपिनियन अमेरिका के साथ नहीं है, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं है, इसराइल के खिलाफ वहां पर बड़ी तनकीद हो रही है, तो मुसाद कोई हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल का जो कोई फॉल्स फ्लैग है वो कर सकती है। अगर वो 9/11 जैसा, 9/11 पे खुद वहां के लोगों ने सवाल उठाए हैं ना, तो अगर 9/11 जैसा मामला हो सकता है तो फिर वो किसी भी हद तक कोई भी मामला कर सकते हैं। अगर वो अपने ही लोगों की इबादतगाहों पर उन प्लेसेस पर जाकर अटैक कर सकते हैं, तो वो किस हद तक जाएंगे? ज़ानिस्ट जो हैं इनको छोड़ दें कि ये इनकी कोई लिमिट्स हैं, इनकी कोई लिमिट्स नहीं है। ये किसी भी दर्जे का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो वो कर सकते हैं, और उनका अल्टीमेट गोल ये है कि दूसरे मुल्क जो वो आकर ईरान पर अटैक करें, यूरोपियंस भी आ जाएं, OIC ममालिक भी आ जाएं, नेटो भी आ जाए, ये सब के सब आ जाएं। तो अब जो एक नया फ्रंट यहाँ पर खुला है, ये कुवैत और इराक की जो बंदरगाहें हैं यहाँ पर ये फ्रंट खुल गया है। एक क्रूड ऑयल टैंकर था, इसको जो है वो ईरानी बोट्स ने रिपोर्टेडली ईरानी बोट्स ने जो वो जाकर हिट किया है। रशिया की बात सुनने वाली इंपॉर्टेंट है। रशिया का फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि कोई हमें इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही है कि अमेरिका और इजराइल कोई थोड़ी सी विजडम दिखाएंगे, थोड़ी सी अकल और होश के नाखून लेंगे, और ईरान में ये जो जुल्म और सितम और जो बर्बरियत की जा रही है ये रुकेगी, और ये को रोकने का इरादा रखते हैं। हमें ऐसे कोई साइंस नज़र नहीं आ रहे हैं। और रशिया की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने ये कहा है कि ईरान पर हमले अनप्रेसिडेंटेड हैं, बेसलेस हैं, इनके कोई जवाब नहीं है, और एक्सट्रीमली डेंजरस हैं। ये एक आलमी जंग की तरफ मामलात को लेकर जा सकते हैं। और दिमित्री मेदवेदेव का आज फिर स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि अमेरिकन ने एक मेजर वॉर छेड़ी है मिडिल ईस्ट के अंदर, और अब नेटो कह रहा है कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आर्टिकल 5 जो है वो उसको रिवोक करना है या नहीं करना, उसको एक्टिवेट करना है या नहीं करना। तो फ्रांस ये कह रहा है, फ्रांस की जो आर्मी कमांड है वो ये बता रही है कि हमने अलाउ कर दिया है कि अमेरिका हमारी बेसिस को जब इस्तेमाल करे, और यानी आर्मी बता रही है। और आर्मी की मेंटालिटी मैंने आपको बता दिया कि चीफ पहले ही कह रहा है कि अपने बच्चों को तैयार कर लो, हम एक आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। तो इसी दरमियान एक इंटरेस्टिंग बात हुई है। एक ही घंटे के बाद फ्रांस की जो लीडरशिप है उसने एक बात की, उन्होंने कहा हमने अभी सिर्फ अमेरिकन को फॉर डिफेंसिव पर्पस के लिए अलाउ किया है, सिर्फ डिफेंस करेंगे, हमारी बेसिस से त्यारे उड़कर ईरान पर जाकर बमबारी नहीं करेंगे, सिर्फ डिफेंस करें। तो इस जंग में अब डिफेंस क्या है और ऑफेंस क्या है?
ساؤتھ کوریا کے 7 ٹینکرز پھنس گئے ہیں، 7 ٹینکرز ہے وہ ان کے پھنس گئے ہیں پرشین گلف کے اندر. اب یہ دیکھیں بڑی اکانومیز ہیں، بڑی اکانومیز ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ گلف جیسی بہت بڑی اکانومیز چونکہ ان کی ملٹری پاور نہیں ہے تو وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں. جاپان، ساؤتھ کوریا یہ کوئی بڑی ملٹری پاورز نہیں ہیں، تو ان کی جو سب سے بڑی پاور ہے ان کی اکانومی ہے، ٹیکنالوجی ہے. تو ٹھیک ہے نا، تو عربز کے پاس سب سے بڑے زیادہ تو پیسے تھے نا، اور یہ کہ وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. دیکھیں گلف کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ساری دنیا کو بدلنے جا رہا ہے، یہ پورا جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو ری شیپ کرنے جا رہا ہے، کیونکہ گلف دنیا کا واحد خطہ ہے جس پر سب کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، جس میں امریکنز کے بھی مفادات ہیں، جس میں یورپینز کے بھی مفادات ہیں، جس میں رشینز کے بھی مفادات ہیں، جس میں چائنیز کے بھی مفادات ہیں. تو گلف کی سب سے بڑی اگر ان کو کوئی سیکورٹی تھی تو وہ ان کو یہ بات ان کی تھی، ان کو لگتا تھا کہ یار ہمارے ہاں تو سب کے مفادات ہیں. تو دیکھیں لڑائی تو ہو رہی ہوتی ہے نا، یا امریکہ اور رشیا کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، سیریا میں، یوکرین میں امریکہ اور رشیا لڑ رہے ہیں، وینزویلا میں یہ 2 پراکسیز لڑ رہی ہیں. تو یہ تو دنیا کا واحد ایسا خطہ ہے جس میں سب کے انٹرسٹ ہیں. یورپ میں امریکہ کا انٹرسٹ ہے لیکن رشیا چاہتا ہے کہ یورپ ڈیمیج ہو کائنڈ آف. تو دس از دا اونلی پارٹ، یہ 3 ممالک یو ای، سعودی عربیہ اینڈ قطر کے جہاں پر جیریڈ کشنر کی انویسٹمنٹس ہیں، ٹرمپ کی بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں، اسٹیو وٹکوف کی انویسٹمنٹس ہیں، امریکنز کی بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں، ان کی کمپنیز کے ڈیٹا سینٹرز اور یہ وہ سارا وہاں پر بنا ہوا ہے. تو ان کو یہ تھا کہ بھئی، اور رشین جو ہیں وہ یوکرین وار کے بعد سارا کچھ اٹھا کر یہاں گلف میں آ گئے تھے. اور اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے پھر یہ جو دنیا کے بڑے بلینئرز ہیں اور یہ سارے یہ آگے کدھر پھر جانے والے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو سیو ہے دیکھیں ٹھیک ہے ان کو ڈیمیج ہوا ہے لیکن ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ یہ پاورفل ملک بن کر ابھریں اور جو صحیح طاقت ہوتی ہے اس کو پہچانیں. یہ نہیں کہ جس چیز کے اوپر یہ اتفاق کر رہے تھے وہ تو ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے. تو یہ اس کرائسس سے پاورفل ملک بن کر بھی ابھر سکتے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ بس فارغ ہوئے، ڈیفینیٹلی جو ایک آرڈر تھا وہ تو گر گیا، وہ سیف ہیون امیج یہ وہ سارا وہ تو گیا، لیکن یہ نہیں کہ یہ ملک ختم ہو گئے. اگر ان کی لیڈرشپ صحیح راستہ لیتی اور نتنیاہو کے ہاتھوں میں نہیں کھیلتی تو یہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو کر ابھر سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے یہ غلطی کی کہ یہ ایران پر جنگ میں کود گئے، جو کہ ابھی تک بہت مشکل لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن موساد ایکٹیو کیوں ہے مجھے بتائیے؟ اگر یہ ملک حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوتے تو پھر موساد کو اتنی تگ و دو کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ چونکہ یہ تیار نہیں ہے تو ہی تو موساد ایکٹیو ہے. کوئی ایسا واقعہ، کوئی اتنا بڑا واقعہ، رامکو کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی بہت بڑی سویلین بلڈنگ ہے وہاں پر اٹیک ہو جاتا ہے، ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، کیجویلٹیز ہو جاتی، تو پھر یہ ملک جو ہے وہ اس میں تو موساد ایکٹیو اس لیے ہے کہ یہ ملک نہیں چاہتے. تو پھر یہ گئے تو پھر اس کے بعد تو اب سمجھ لیں کہ بس، اور ترکی کسی بھی وقت اس میں ڈریگ ہو سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. 1-2 راکٹس گئے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے نا، اور اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایران کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ اس میں بھی، یعنی انہوں نے کہا ہم ڈائریکٹلی ترکی کی طرف ہم نے کوئی فائر نہیں کیے. چائنا نے اپنی آئل ریفائنریز کو پہلی بار تاریخ میں کہا کہ آپ نے کوئی آئل جو وہ باہر نہیں بھیجنا. یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یعنی یہ ٹرننگ پوائنٹ واقعہ ہے کہ چائنا جیسی طاقت بھی اگر وہ دیکھیں عراق میں بم گر رہے ہیں، غزہ میں گر رہے ہیں، تو دنیا یہ سارے اقدامات کر رہی ہے کہ اپنی آئل ریفائنریز کو بند کر دیا، کہا کہ ایکسپورٹ نہ کرو، فوڈ ایکسپورٹ نہ کرو. دیکھیں بمباری تو ہو رہی ہے، بڑے بڑے کرائسس بھی چھڑے ہیں. یوکرین کی جنگ کے بعد کیا دنیا نے یہ اقدامات کیے ہیں؟ لیبنان کی جنگ کے بعد کیے ہیں؟ نہیں، کسی جنگ. تو یہ واحد جنگ ہے جو سب کو متاثر کر رہی ہے، چاہے وہ مشرق ہے چاہے وہ مغرب ہے. برطانیہ نے کہا ہے کہ یہ جنگ کئی ہفتے جاری رہ سکتی ہے، ایون یہ کئی مہینے بھی جاری رہ سکتی ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کئی مہینے. اور ایران نے کہا ہے کہ ہم نے ان کا F-15 گرایا ہے، اس بات کو وہ پھر کنفرم کر رہے ہیں. اور ہیرٹس یہ کہہ رہا ہے کہ فال آف راکٹ جو شارپنل ہے وہ بین گورین ایئرپورٹ پر گرے ہیں، کنفرم کر رہا ہے ہیرٹس. اور العبید ایئر بیس کو ڈرونز کے ساتھ ہٹ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے. اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسرائیلی ملٹری ہے یہ اپنی انسٹالیشنز انہوں نے سویلین ایریاز کے اندر بنائی ہوئی ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم بڑا پریسائزلی جا کر ان کی صرف ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کر رہے ہیں. تو عراق کی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ہم بالکل لانچنگ پیڈ نہیں بنیں گے کہ عراق سے حملہ کیا جائے ہمارے ہمسایہ اور برادر کنٹریز کے اوپر. اور چینل 12 جو اسرائیل کا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کردش جو آرمڈ فائٹرز ہیں خاص طور پہ ایران کے، ان کو اسرائیل اور امریکہ سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ یہاں پر اپرائزنگ کریں، بغاوت کریں اور خانہ جنگی شروع کر دیں اور جو لینڈ ہے اس کا کنٹرول سنبھال لیں. یہ بالکل وہی پروجیکٹ ہے جو سیریا کا ہے.
چونکہ لینڈ کا کنٹرول سنبھالیں گے تو امریکہ پھر وہاں پر اترے گا, وہاں پر اپنی بیس بنائے گا. جیسے شام میں بشار الاسد موجود رہے لیکن امریکہ بھی تو موجود تھا, چونکہ ایک لینڈ ان کو مل گئی تھی اور وہاں پر انہوں نے پھر ڈیموکریٹک فورسز بنائیں اور پھر وہاں پر بیسز لیں اور پھر وہاں سے آئل لوٹتے رہے. یہ جناب علی اس وقت کے حالات ہیں, تیزی کے ساتھ بگڑتے ہوئے حالات ہیں, گھنٹہ بگھنٹہ کچھ بھی ہو رہا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 2 ملک اس میں اور آگے ہیں. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے. آپ نے راز روکا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.